ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ دیکھ رہا تھا جس میں آپ ثاقب بشیر صاحب کی بات کے اوپر تھوڑا سا غصہ ہوئے، نادر بلوچ کی، اور آپ نے کہا کہ یار اس سے پوچھو نظرہ دیتا ہے قرآن پہ حلف؟ آپ دیتے ہیں قرآن پہ حلف کہ آپ عمران خان صاحب کی اپنی آواز بھی سنی اور آپ اسی جگہ جی بالکل، کیوں نہیں دوں گا، کیوں نہیں دوں گا، میں بالکل دوں گا، میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، اٹھوا لوں گا قرآن پاک، کیا میں بھی قرآن پاک، ہاں رکھیں، اس کے بعد کیا نکلے گا؟ یہ میں قرآن پہ بھی حلف دیتا ہوں اور ان کو میرے سامنے بٹھائیں۔ اس کی لاجک سن لینا، ان میں سے کسی نے قرآن پاک کا حلف کا نہیں کہا آپ کو، اور سر آپ نے ثاقب بشیر کو کہا ہاں جی کہ اس کو کہو نظرہ دے، ہاں تو میں نے کہا کہ آپ نے اس کو کہا تو آپ دیتے تو میں تو تیار ہوں نا، میں تو تیار بیٹھا ہوں۔ السلام علیکم، میں ہوں قیصر احمد راجہ، امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ جو کلپ ابھی آپ نے دیکھا ہے، اس میں انجینئر نے ایک اصول طے کیا کہ اگر کوئی آدمی غلط بیانی کر رہا ہے تو اس سے کہا جا سکتا ہے کہ تم قرآن پہ حلف لو، اور وہ سرٹن واقعات پہ ذیشان شاہ صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا وہ کہہ بھی رہا تھا کہ میں اس چیز پہ حلف دینے کو تیار ہوں۔ تو میں نے سوچا کہ اگر یہ اصول اس کو ٹھیک لگتا ہے، یہ اس کو مانتا ہے، تو کیوں نہ پھر بلاسفمی والے معاملات پہ بھی اس کو اپلائی کر کے دیکھا جائے، کیونکہ یہ کھلے عام جو اس وقت گستاخ ہیں اور وہ جو گستاخی کے ملزمان ہیں، یہ دونوں کی، یعنی کہ جو گستاخ ثابت ہو چکے ہیں عدالت میں ان کی بھی یہ سپورٹ کر رہا ہے، اور جن پہ ابھی الزام ہے اور ان کے کیسز چل رہے ہیں ان کی بھی سپورٹ کر رہا ہے، کیونکہ یہ سارے 400 لوگوں کی بات کرتا ہے، تو ان میں سے تو 40 کو سزائے موت بھی ہو چکی ہے، 40 سے زیادہ کو، یہ تو سب کو بلینکٹلی سب کو کر رہا ہے سپورٹ۔ تو جو گستاخوں کا سپورٹ کرنے والا ہے اور ان کے پہ جو ملزمان ہیں ان کو سپورٹ کرنے والا ہے، تو قرآن پہ کیوں نہ فیصلہ کیا جائے، جبکہ یہ کہتا ہے کہ میں تو لوگوں کو قرآن کی طرف لے کے آ رہا ہوں اینڈ سو فورتھ، تو کیوں نہ بات پھر حلف پہ یہ بھی کر لی جائے۔ میرے سامنے قرآن پاک موجود ہے، اللہ عز و جل کا مقدس کلام ہے، یہ موجود ہے میرے سامنے ہے۔ میں قیصر احمد راجہ اس مقدس کتاب پہ ہاتھ رکھ کے میں حلفاً کہتا ہوں کہ انجینئر جو کہتا ہے کہ 400 معصوم لوگ ہیں ان بلاسفمی کے کیسز میں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ معصوم لوگ نہیں ہیں۔ یہ 400 کا فگر جو بار بار کوٹ کرتا ہے، یہ معصوم لوگ نہیں ہیں۔ میں حلفاً یہ بات کہتا ہوں کہ جو اس نے کہا کہ ایک بٹنوں والا فون تھا اور جو ایک نابینا آدمی تھا وہ گستاخی کر نہیں سکتا اور اس نے نہیں کیا اور اس کو فریم کیا گیا ہے، میں حلفاً کہتا ہوں کہ انجینئر جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے انیکا عتیق کیس کے بارے میں لوگوں کو مسلیڈ کیا، میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حلفاً کہتا ہوں کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ کیس اس طرح کا تھا ہی نہیں، سارے ثبوت عدالت کے پاس موجود تھے، وہاں پہ جج نے خلاف قانون کام کیا اور خلاف قانون کام کرنے کے بعد وہاں پہ اس عورت کو اس نے معاف کر دیا۔ میں حلفاً یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان میں بلاسفمی بزنس گینگ کوئی اس چیز کا ثبوت نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کبھی ایسا کوئی گینگ ایگزسٹ کیا ہو۔ ایک دو رپورٹس آئی تھیں، وہ دونوں کی دونوں فارغ ہو چکی ہیں، ایک روک دی گئی ہے اور دوسری کو خود ہی انہوں نے کہہ دیا کہ ہماری اس پہ کوئی تحقیق تفتیش نہیں ہے۔ ابھی میرا ہاتھ قرآن پہ ہے، یہ سنتے جائیے۔ ملک کے 10 وفاقی ادارے ایسے ہیں جنہوں نے ایکنالج کیا ہے اور ساتھ یہ کہا ہے کہ ہم جو بلاسفمی ہے اس کو روکنے کے لیے اقدامات کریں گے، اور 5 صوبائی ادارے اور بھی ہیں، یعنی کہ ریاست یہ کہہ رہی ہے کہ بلاسفمی ہو رہی ہے، ریاست کلیئر ہے اس بات پہ، یہ ساری باتیں میں حلفاً کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد اور ساتھ میں یہ بھی حلفاً کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو بلاسفمی پروٹیکشن گینگ کا نیریٹو ہے وہ غلط ثابت ہو رہا ہے، لوگ جاگتے جا رہے ہیں۔ انجینئر اگر اپنی بات میں سچا ہے، ایسے ہی ایک ویڈیو بنائے، لوگوں کو دکھائے کہ اس کے سامنے جو کتاب ہے وہ واقعی قرآن ہے، اور اس پہ ہاتھ رکھ کے کہے کہ یہ 400 لوگ معصوم ہیں۔ یہ جو اس نے وہ بٹنوں والا کیس جو اس نے بتایا تھا، زمزم قادری کا، انیکا عتیق کا، جو بھی اس نے کیسز بتائے ہیں، یہ حلف اٹھا کے کہے کہ وہ لوگ واقعی معصوم تھے اور ان کو فریم کیا گیا تھا۔ یہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حلفاً کہے کہ پاکستان میں بلاسفمی بزنس گروپ یا گینگ ایگزسٹ کرتا ہے، یہ حلفاً کہے کہ ان ساری چیزوں پہ یہ کھڑا ہے، پھر بات بنے گی۔